ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559 امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان نثاری کی، اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے. ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث شریف کا مصداق صحیح معنوں میں یہی حضرات بنے. ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا. کل ہی میں کتاب سن رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق. جب ایک چیز سامنے آئی تو حیران ہوا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے. 12 جنگوں میں، غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اپنے مسلح پہ اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بنا کے گئے. اور ان کی
قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی۔ مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے، اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو، رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں، خداوند کریم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے۔ بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ نابینا صحابی کو ذوق لگا، شوق لگا، بڑا اشتیاق تھا۔ نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ آج کا نابینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا، آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے، اور یہ نبی کا صحابی ہے، معذور ہے، نابینا ہے، قرآن سیکھ لیا ہے۔ حضور کی توجہ چونکہ چودھریوں کی طرف تھی، ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے، اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائے، اسلام میں شان و شوکت بڑھے گی، اسلام کی عظمت بڑھے گی، ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ، پھر توجہ نہیں فرمائی، اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا، اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا، یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ غریب ہے، اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی، اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آج آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، آپ نے کوڑی چڑھائی، تر شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے، معذور محتاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا، جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں، جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی، ان کے مؤثر ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے۔ گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی، اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، اور میرے کالی کملی والے، اور میرے نبی، اور میرے محبوب، آپ کو کس نے کہی یہ بات کہ امیروں کی طرف دل لگاؤ، چودھریوں کی طرف توجہ کرو، رئیسوں کی طرف توجہ کرو، اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا ہے وما یدریک لعلہ یزکی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں پاک کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات کب بیٹھے گی؟ جب میں بیٹھنے دوں گا۔ فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو، رئیسوں کے پیچھے نہ لگو، چودھریوں کے پیچھے نہ لگو، اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک ہی مسلمانوں کو بتانا ہے۔ بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو، سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو، جگیرداروں کے پیچھے نہ لگو۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ نے آپ کو بٹھائے رکھے، آپ تشریف فرما رہے، آپ بیٹھے رہے، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں۔
فرمایا یہ چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے، یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے، یہ جگیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے، انہوں نے تو برقع سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا آدمی دیکھا، جیسا موقع آیا ویسی رنگت کا برقع اوڑھ کر باہر نکل گئے۔ ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا، یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی پکی بات نہیں ہوتی، یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے، مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے، ان کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑوں والے نابینا کی میرے یہاں بڑی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میں نابینا ہوں، پھونکنے لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معذور محتاج دیکھ کر اجازت عطا فرما دی، ہاں عبداللہ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو۔ ابھی وہ 10 قدم گئے ہوں گے، 20 قدم حضور سے پوچھ کر واپس آتے ہوں گے، جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا، اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دے دی، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا، راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آج جو نمازوں میں غفلت ہے، جو ہم تساہل کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسہ کش نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا رکھا تھا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان بلال حبشی دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتایا کرتے تھے عبداللہ اذان پڑھو صبح صادق ہو گئی، فجر ہو گئی، اور بعض علماء نے لکھا نہیں پیغمبر کی دعا کا صدقہ تھا، پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے، حضور کی مسجد میں اذان دے، اور نبی اگر تھوڑی سی ترس روئی فرمائے، تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ غریب اس وقت کیوں آیا، تو اللہ کی طرف سے زجر آئے، ڈانٹ آئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت ہی سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کو آپ دیکھیں چڑیا، سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آفتاب طلوع تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟
خداوند کریم کی الگ صبح اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درخت کا پتا پتا، جانور کا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگ کا میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ، ہر چرندہ، کوئی بھی جانور خداوند عالم کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسے سورج چھپنے کے قریب آئے گا، جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے۔ شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا۔ آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے۔ بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے، حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے، تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا، اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہے ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا، رویا کرتا تھا صحابی۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے، فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگا امیر المومنین مجھے جذبہ جہاد کا بڑا شوق ہے، اور فرمانے لگا فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں، میں حملہ روکنے کے قابل نہیں، میں حملہ کرنے کے قابل نہیں، میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا، مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے۔ جو بھی شکل بنے بن جائے، جو بھی صورت بنے تو بن جائے، میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا، سارے صحابہ کرام حیران ہے یہ کیا کرنے آیا ہے، یہ یہاں پر کیا کرے گا، یہ خام خواہ مرے گا، اس کے جنگ کی معاملات دکھائی نہیں دیتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملہ روک نہیں سکتے۔ اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او اللہ والے مجھے جھنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو، رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ صحابہ نے اس نابینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے، آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے دل کی بات، یہ ہے نیت کی بات۔ آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی، آج ہمارے احساسات بگڑ گئے، آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے، اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہے، ورنہ کوئی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے گئے۔ اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے 4 آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے، بہت بڑی مصیبت اٹھائی. فرمایا کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اٹھانے پڑے، آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا میری بات سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے. کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں. حبش کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہے، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا. ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا. ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متشدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا. گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بنا. آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے، آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھینس کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں. مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے. یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے مکی کی بڑے بڑے نامور چادری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کے لوگ لڑکے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا ٹمڑا ادھر گیا. کلمہ 3 حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی. ایک ایک وقت میں کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا ایک اللہ بلال ہوا کرتا تھا. سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی. سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں اور ایک بالش کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ. امیہ بن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، میں اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا. جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا،
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا. ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے, ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے, ادھر کمر کے نیچے دیکھتے ہوئے کولے اور شولے ہیں, ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے سے بھو رہے ہیں. امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا, آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا, اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا, اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں, اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے, اب برداشت کی طاقت نہیں رہی, اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے. بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی, اے خدا خالق ہے کون کہاں, اے خدا سر قلب سر جہاں, اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے, تو زمین و آسمان کا مالک ہے, تو قطرے قطرے کا مالک ہے, تو ذرے ذرے کا مالک ہے, تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے. اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مہر کھا رہا ہوں, اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا, میں پھسلنے نہیں دوں گا. ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے, میری پریشانی میں کٹ جائے, میں گھبرانے والا نہیں, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال, عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال. اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا, تیری آزمائش میں پورا اتروں گا, میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور کہتا ہر سو میں کہا چب گئے, اور جس طرح ہو سکی جائیں دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں, میری رگ رگ میں کانٹے چبھ گئے, میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے, میں زبان سے بول نہیں سکتا, تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اور میرے پروردگار کریم فرما, میرا ایمان مضبوط فرما, میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں. کتنا مضبوط ایمان ہے. آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے, مار کھائی, چمڑے ادھیڑ دیے گئے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی, دو تمناؤں کا اظہار کر دیا, دو حسرتوں کا اظہار کر دیا. آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا, اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا. اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں. نہ کہا کر بڑی مار پڑتی ہے. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے, رگ میری توڑ دی گئی, چمڑا میرا جلا دیا گیا, مجھے پتھروں کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے, گرم گرم لوہے کی زرہ پہ لا کر لٹایا جاتا ہے. پر ابو بکر کیا بتائے, جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا. ایک دن مار رہا تھا, گردن کو پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے.
اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی، اس پر بھی خبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، نیچے دبایا ہوا ہے، جب عہد کی رت لگائی انگلیوں نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پیر رکھ کر سارا وزن دے دیا، بلال کی آنکھ سے باہر نکل آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا فرمایا ظالم نہ مار، خدا کا بندہ کافی سے خرید لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا، غلام کے بدلے میں غلام دیا، روپیہ بھی دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا۔ اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے، جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے، جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا۔ بلال آزاد ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہی غلہ لاتے، یہی گھر کا سادہ سامان لاتے، یہی سودا خلف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے۔ آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہو تو وہ عقل کرتا ہے، گورنر کا ملازم ہو وہ عقل کرتا ہے، صدر کا ملازم ہو وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا، میں صدر کا ملازم ہو۔ خدا کی قسم بلال تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤ، تو پہلی کملی والے کا ملازم نہیں جانثار خادم اور غلام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں راج شریف میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے کوئی چلتا ہو۔ میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے، کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے، بلال جنت میں چل رہا ہے۔ حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں، اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا۔ ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے، جتنے باہر کے لوگ آتے، حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے، فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے، فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ، فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ۔ ایک یہودی سے 60 دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی۔ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا، مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے، یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں، اور وہ مطالبہ کر رہا، دھمکی دے گیا، گالیاں دے گیا، میں چھپ جاتا ہوں، وہ مجھ سے ہی مانگے گا، جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دے مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، بلال رات کو اٹھے، تلوار لی، جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا، فرمایا بلال کو جو اللہ والے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 روٹیاں اونٹنیاں سامان کی لگی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی۔ فرمایا بلال لے جاؤ، جا کر کے کوئی قرضہ ادا کراؤ، جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا ہوا اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا، اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کچھ بچا دی ہے؟ میں نے عرض کیا مختصر کا سامان ہے۔ فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو، تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے،
اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال آجی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا، اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے، ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے میں اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے، 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے۔ اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا، صحابہ کرام نے نہایت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا، لیکن دین متین کے بارے میں یہ حضرات بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جہاں اور صحابہ مغموم تھے، جہاں اور صحابہ نڈال ہو گئے تھے، وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ گزار میں ٹکرے مارنے لگے، میرے آقا کیسے گزارا کروں گا، کیوں کر دیا کروں گا، میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا، اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا، بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں لن تلدنی میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اور میری اماں مجھے بچپن میں مار ڈالتی، میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا۔ جنگلوں کو نکل گئے صحابہ کرام، پریشان ہو رہے ہیں صحابہ کرام، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت ہوئی کہ مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا، مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا، شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت دیدار ہوا، فرمایا ما جزانی یا بلال، اے بلال کیا ظلم کر بیٹھے ہو، دور چلے گئے، اب تو ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، تڑپ اٹھے، مدینہ عالیہ میں تشریف لائے، آستانے میں پر پہنچے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے آئے، فرمائش کی کہ اذان دے دو، اذان دو۔ علماء کرام نے لکھا بلال کی فرمائش پر بلال حبشی نے اذان دینی شروع کی، سارا مدینہ دار نکلا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہے، حضور کے زمانے کی اذان آ گئی، چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد عورت جتنے آج روئے اتنے کبھی نہیں روئے تھے۔ بلال اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے، پھر چلے گئے اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں، اب میں تلوار لے کر دین حق کو غالب کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ میاں نے فرما دیا یہ سابقین اولین ہے، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، جن کے چمڑے اگڑ گئے، جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جن کو بڑی مار پڑی، بدر میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟
کہنے لگا گھوڑے کو تکڑا کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کر میں اس باللہ تجھے قتل کروں گا، اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا، ابو جہل بڑی مشکل سے آگ دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا، چوڑیاں لے کر آیا، بزدل ہو کے یہاں بیٹھ جا، بڑی مشکل سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سی قمچی لے کر چھری لے کر کمر کو لگا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختا تھا، اتنا رینگتا تھا جیسے گلا دوڑتا ہے۔ مکی کے کافروں نے کہا کمینے اتنا چیختا ہے، لوگ کٹے پڑے تجھے تو ذرا ایسے تیرا خراش ہے۔ ہائے کافر کے منہ سے میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ امیہ ابن خلف کہتا مکے والوں مجھے شرم نہ دلاؤ، مجھے آر نہ دلاؤ، میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو، ٹھیک ہے اوروں کی بازو کٹے ہوں گے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کی کان کٹی پڑی ہے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ دھار نے مارا، کسی کو ابو عبیدہ بن جرہ نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، تمہیں معلوم بھی ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا۔ مجھے اتنی تکلیف ہے، اگر میری تکلیف کو پورے عرب پہ تقسیم کر دیا جائے کہتا لات اور عزا کی قسم سارے مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہاں، یاد ہے میرے مکے میں تیرا گلا گھونٹنا، وہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہاں۔ آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا۔ کیا یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا، ہم زبانی لپ لپی سارے کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ مر گئے۔ قرآن کریم نے لوگوں کی تعریف کی جو صادقین اولین مہاجرین انصار میں سے ہے، یہ ان کی اتباع کرنے والے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے انصار میں سے ہو، یہ ان کی تابع داری غلامی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی و مجھ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے۔ فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، صادقین میں سے بتایا، اولین میں سے بتایا، مہاجرین اور انصار میں سے بتایا، اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ کرام کے سر پہ اڑا دیا۔ فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو، اپنی بات کرو، تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور جانشاروں کی بات نہ کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہو گیا، تم ان کو کچھ نہ کرو۔ بعض لوگ اپنی سیادتی کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ کرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کوئی مطلب ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ آج دنیا دار لوگ، خواہش پسند لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون سی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی، انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بھنگ کر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرکاری نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے۔ تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اکرام کرو سب کا،
اہل بیت کی غلامی کرو، صحابہ کرام کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ میرا ایمان اور یقین ہے اللہ پاک ان حضرات کے تابعداروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی، اور یہ بات سامنے آ جائے گی وہ دل ہی کیا ہے، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تم نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، اہل بیت کی عظمت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان تک کا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ شہر میں ایک مائی بیمار ہے، اللہ جان سے دعا کرے خدا بند کریم اس سے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کی بجلی بنا دے، الہ العالمین اجروں کو بتا دے، بچڑوں سے ملا دے۔ یا اللہ سب مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کے دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے ہم سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13